السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب فیاض رکن الدین صاحب ہیں، بھٹکل صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت پرانے قرآن ہیں جن کے پیجز بوسیدہ ہو کر پرانے ہو کر کے پھٹ رہے ہیں، اور اگر اس قرآن کو ہم اپنے گھر میں رکھیں تو اور زیادہ پھٹیں گے، اور قرآن کریم کے پھٹے ہوئے اوراق گھر میں ادھر ادھر بکھرنے لگیں گے، اور اس طرح سے قرآن کریم کے اوراق کی بے حرمتی ہوگی۔ میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم جو پرانے ہیں، جو پھٹ رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب فیاض رکن الدین صاحب اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، قرآن کریم کے پرانے پھٹے ہوئے پیجز اس کو ادھر ادھر بکھرنے دینے کے بجائے، یہاں وہاں پھینکنے کے بجائے، بہتر اور صحیح صورت یہ ہے کہ اس کو کسی پاک جگہ کے اوپر دفن کر دیا جائے۔ کوئی پاک جگہ ہے، وہاں پر مٹی کھود کر کے اس کو دفن کر دیا جائے، یا نہیں تو اس کو ندی میں بہا دیا جائے، اور یا نہیں تو اس کو جلا دیا جائے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب و فضائل القرآن، باب و جمع القرآن، حدیث نمبر 4987، 4987 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت۔ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کریم کا ایک مصحف تیار کروا لیا، اور اس مصحف کے کئی کاپیز تیار کرا کر کے اپنے حکومت کے، اپنی خلافت کے مختلف علاقوں میں بھجوا دیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُهْرَقَ۔ مطلب یہ ہے کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے مصحف کو نقل کر کے تیار کروا لیا، اور جب وہ بالکل کریکٹ ہو گیا تو اس کے کئی کاپیز تیار کروائے، اور اس کو اپنے خلافت کے علاقوں میں مختلف جگہوں پر بھیج دیا، روانہ فرما دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ یہ جو قرآن کریم میں نے تیار کروایا ہے، یہ جو مصحف میں نے تیار کروایا ہے، اس کے علاوہ ہر صحیفے کو، ہر مصحف کو جس میں قرآن کریم ہے، اس کو جلا دیا جائے۔ یعنی انہوں نے جلانے کا حکم دیا۔ معزز سامعین اکرام، یہاں پر یہ بات واضح کر دیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اختلاف سے بچنے کے لیے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو رہے تھے، عرب کے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے، عجم کے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے، لوگ اپنے اپنے طریقے سے قرآن کریم پڑھنے لگے تھے، تو صحابہ کرام کے مشورے کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے قریش کے عربی زبان میں، جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، اس میں ایک مصحف تیار کروایا، جو مصحف ہمارے یہاں ہوتا ہے، اسی کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ جو ہمارے یہاں قرآن کریم ہے وہ مصحف عثمانی ہے۔ تو ایک مصحف تیار کروایا، اور اس کے الگ الگ کاپیز تیار کروائے، اور پھر اس کو اپنے خلافت کے مختلف علاقوں کے اندر بھیج دیا، اور کہا کہ یہ جو میں نے تیار کروایا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مصحف ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں جس میں قرآن کریم ہے، اس کو جلا دیا جائے۔ اور جس وقت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا، اور صحابہ کرام نے جو مصحف اس کے علاوہ تھے اس کو جلایا، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑی تعداد میں موجود تھے، اور کسی نے بھی اس عمل کے اوپر اعتراض نہیں کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تمام صحابہ کرام کا اس عمل کے اوپر اجماع کی طرح سے ہوا کہ اگر قرآن کریم کے اوراق پرانے ہو جائے، بوسیدہ ہو جائیں، بالکل خراب ہونے لگے، پھٹنے لگے، تو بوقت ضرورت قرآن کریم کے اوراق کو جلایا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب اجماعی طور پر اس کو قبول کر لیا، تو اس مسئلے کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، جس میں کبار علماء کرام کے زیر نگرانی
ایک کتاب تیار ہوئی فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، اس کے والوم نمبر 3 پیج نمبر 48 پہ ہے کہ جب قرآن کریم کے پیجز پرانے ہو کر کے پھٹ جائیں یا پھٹنے لگے تو ان کو ادھر ادھر یا گلیوں میں یا گھر کے مختلف حصوں میں پھینکنے کے بجائے اس کو یا تو پاک جگہ کے اوپر دفن کر دیا جائے یا نہیں تو اس کو جلا دیا جائے، جیسا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے جو الگ سے جو نسخہ تھا قرآن کریم کا اس کو جلایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قرآن کریم پرانا ہو جائے، اس کے اوراق پھٹنے لگے تو اس کو ادھر ادھر بکھرنے کے بجائے اس کو جلا دیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر گھر کے اندر قرآن کریم ہے، بہت پرانا ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے، اگر اس کو گھر میں رکھیں گے تو صحیح معنوں میں پھٹے گا اور پھٹ کر کے اس کے اوراق ادھر ادھر بکھریں گے اور اس سے قرآن کریم کے بے حرمتی ہوں گی۔ لوگ چلیں گے، ادھر دیکھیں گے، کبھی کسی کا پیر پڑ گیا، کبھی کوئی اس پر سو گیا، تو یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہوگی۔ لہٰذا اس کا سب سے صحیح جو حل ہے، صحیح سولوشن ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کے اس نسخے کو جو پرانا ہو چکا ہے، پھٹ رہا ہے، یا تو اس کو پاک جگہ کے اوپر دفن کر دیا جائے یا پانی میں اس کو بہا دیا جائے یا پھر اس کو جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔